حضور بارش کی دعا نہیں کرنی، آپ نے فرمایا بغیر دعا دی بارش آ جاوے گی۔ حضور کیویں؟ فرمایا میں دیکھا کہ راہ وچ ایک چیونٹی ایک کیڑی اپنے دوویں ہاتھ اٹھا کے تے اللہ دی بارگاہ چ عرض کر رہی، یا اللہ ایک گناہ تے انسان کر دینے تے سزا سانو کیوں پہ دینا تے بارش بھیجو۔ آپ نے فرمایا رب نے کیڑی بھی سن لئی ہے تے جڑا رب کیڑیاں دی اینی جڑے ہو کے سن دا تے جے منگے ہی نہ ہوئی او پیڈو آ کے عرض کردا کملی والے دعا کر بارش آ جائے۔ ممبر تے بیٹھے میرے نبی نے اس طرح ہاتھ اٹھائے تے حضور نے فرمایا سارے ہاتھ اٹھاؤ، سارے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں انج کر کے نظر ماری تے پورے مدینے دی فضاؤ تے ایک بدل دا ٹکڑا بھی نہیں، پر جدو نبی پاک نے انج کر کے عبداللہ دے گورے گورے ہاتھ اٹھائے نا تے آپ فرماتے ہیں میں دیکھا تے او مدینے دیاں پہاڑیاں تو کالیاں کالیاں بدلیاں مدینے ول ٹر پئیاں، اجے صرف ہاتھ ہی اٹھائے نے۔ ممبر تے بیٹھ کے میرے نبی جدو دعا کی تھی نا تے عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے جب نبی پاک نے اپنے چہرہ انور تے ہاتھ نہیں پھیرے تے مدینہ دی فضا تے اتنی بارش ہو رہی کہ مسجد نبی دی چھت پہ چوندی ہے تے پانی دے قطرے نبی پاک دی داڑھی مبارک تے پہ ٹپک دے رہے۔ ہن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ اترے نا سارا دن بارش ہوتی رہی، اگلی رات بھی بارش، ہفتے دا دن بارش، اتوار دا دن بارش، پیر دا دن بارش، منگل دا دن بھی بارش، بدھ دا دن بھی بارش۔ حدیث پاک چاہتا جمعہ رات بھی بارش، اگلا جمعہ آ گیا۔ نبی پاک ممبر سے بیٹھ کے خطبہ پہ دیتے نے، کوئی پہ ڈوٹ کے کھڑا ہو گیا اپنے سر کے ہاتھ مارے آؤ، ہاتھ مار کے کہنے لگا کملی والے مارے گئے، میرے آقا نے فرمایا پچھلے جمعہ بھی آکھے سی مارے گئے، آج بھی کہنا مارے گئے۔ عرض کردہ کملی والے آؤ بارش بند کرا دے، اگے بکھے مار چلے سا ہن ڈب ڈب مار چلے، بارش بند کرا دو اگے بکھے مار چلے سا ہن ڈب ڈب مار چلے۔ حدیث پاک چاہتا نبی پاک مسکرا کے انج کر کے نا میرے نبی نے اپنی انگلیاں دا اشارہ اس طرح میرے ول ویکھیا جی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نگاہ اٹھا کے دیکھا جدھر مصطفیٰ دی انگلیاں ٹردیاں جا رہی ہیں ادھر بدلاں دے قافلے ٹردے جا رہے ہیں۔ پتہ چلیا کہ او من جاتا ہے پر کو مناون والا ہوئے صحیح، کوئی ہوئے تے منان والا کو بہانہ تے بناوے۔ آج تے رحمت بہانے پہ ڈھونڈ دیئے، میرا بندہ کوئی بہانہ کرے معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گچنا حضور دے گھر ایک عورت آئی کام کرنے واسطے نوکرانی، تھوڑ گئے دے بعد جبریل آئے تے عرض کی بھی یا رسول اللہ اللہ فرماندا اے بی بی نو گھر نہیں رکھنا، اے دوزخی ہے۔ نبی پاک نے انہوں تھوڑیاں ساریاں کھجوراں کچھ دے دوا کے نا حضور نے فرمایا بی بی تسی جاؤ اگر ضرورت ہوئے گی تے اسی پھر تو انہوں بلا لما گے۔ عورت نبی پاک دے گھروں جو نکلی نا کھجوراں لے کے، تھوڑی دیر دے بعد جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا بی بی نو واپس بلا لو، انہوں اپنے گھر رکھ لو، او جنتی ہے۔ حضور نے کسی نے بھیجا دوڑ کے جاؤ تو اس عورت نے بلا کے لے آؤ۔ عورت آئی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بٹھا کے فرمایا بی بی جو اب میرے گھروں نکلی ہیں تے رستے چکیتا کیا ہم توجہ ہے۔ میں تو بس آدھا گھنٹہ میں کل صاحب نے کہتے ہیں آپ صاحب نے میں تقریر کرنی ہے، طبیعت تھوڑی ناساز سی، میں مغرب لے آیا تقریباً ہاسپٹل تو کوئی دل دی دھڑکن کافی تیز سی تو میں نے ڈاکٹر منع کی تو تقریر نہ کرے مگر میں پھر بھی حاضر ہو گیا۔ میں تو انہوں تیاری کرانی کہ اجرات کرنا کی ہے، ساری زندگی بھی رہتا ساؤں کی گزاریاں کدے ایک مالک لی جا کے دے وے اج بخشش نہ مانگ سکیے تے بڑی بدبختی ہے، اج بھی نہ بخشے جائیے تے اسی بدبختہ نہ پھر کے اج تے رحمت آوازہ مار مار کے کری آجا میں تینوں معاف کر دے۔ نبی پاک اس عورت نے فرمایا اے رستے چکی تک کیا
کہنے لگی یا رسول اللہ میں جدو گھروں نکلی ہوں نا تواڈے کھجورا لے کے تے رستے چ ایک منگتا کہنے لگا بھوک لگی ہے کچھ دیو تے کہندی میں انہوں ایک کھجور دیتی وہ بھی سکی مطلب چھوہارا انہوں کھجور دیتی تھی انہیں کھا لی نبی پاک فرماتے نے بس پھر آئی تیرا کام میں تینوں دوزخ تو جنت چلا گیا ہے حضور نے تائیوں فرمایا خدا کو جنت لے لو پاویں ایک کھجور دے بدلے لے لو پر رب کو جنت لے لو او دی رحمت نو تیرے ترس آوے جاوے تو او دے ایک کھجور دے بدلے جنت دے دے پتہ چلے کہ آج اگر گل رہ گئی تے ساڈے والوں رہنی ہے ادھر تے تیاریاں مکمل ہیں اج تینوں بخشن دی تیاریاں مکمل ہیں آج اگر گل رہی تے ساڈے والوں رہے گی تو بہانہ بنا انہوں رون والا منہ بنا کے بکھا دے اکھ وچ اتھرو لیا کے دکھا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا علامہ صفوری نے لکھا ایک گناہگار والوں اللہ فرمان گے انہوں دوزخ چلے دو وہ دوزخ وال ٹرے گا نا تو انہیں آنکھ دا ایک وال شور مچا دے گا آنکھے گا میں نہیں جانا میں نہیں دوزخ جانا میں نہیں جانا اللہ فرمائے گا بندے نو واپس لے آؤ وہ واپس آوے گا تے اللہ کریم نو فرماوے گا تو انہاں شور کیوں مچا رہے ہیں وہ دی آنکھ دا وال عرض کرے گا یا اللہ میں دنیا تو سنیا سی کہ جدی آنکھ دے بچوں اللہ دے خوف دا ایک اتھرو مکھی دے پر جنہ باہر آ جائے تے او دی آنکھ دی پلک تے وال گلا ہو جائے تو دوزخ چلے جاوے گا تے وال عرض کرے گا یا اللہ میں مننا بندہ گناہگار سی پر ایک رات لیٹیا تے اپنے گناہ یاد آ گئے تے تیرے خوف نہ رو پیا تے ایدی آنکھ وچ چھوٹا جہا اتھرو نکل کے میرے نال لٹکدا رہیا تے میں گلا ہو گیا یار اینوں جنت دیو تے جے این جنت نہیں جانا تے میں گلا ہو گیا سا مینوں تے جنت دیو نا اللہ فرمائے کہ بندے نو جنت چ لے جاؤ تے معاشر دے میدان چ رولے پے جان کے ویکھو کڈے بختاں والا ہے اکھ دا وال ہی بچا کے لئی جاندا ہے ایک وال بچا کے لے گیا او جڑا خوف دے اتھرو دے نال گلا ہو جائے بخاری شریف وچ حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا کہ پچھلیاں قوماں چ ایک گناہگار سی ساری زندگی گناہ چ گزری جب آخری ویلا آیا تو انہیں اپنی اولاد تے پتر کٹھے کر لے تے پترہ نہ کہنے لگا جب میری روح پرواز کر دے جب میں مر جاؤں اج کرے آجے میں نے دفن نہ کرے آجے کہن لگا میں جڑے ویلے مر جاواں میرے جسم نو اگ لگا کے میری خاک بنا دیا جے ابھی خاک ہوا چڑا دیا جے ابھی سمندر وچ بہا دیا جے پترا نے پوچھا ابو جی وجہ کی ہے کہن لگا ساری زندگی گناہ کردا رہیا کیڑا منہ لے کے اللہ دی بارگاہ وچ جاواں گا میری خاک نو اڑا بھی دیا جے ابھی سمندر وچ بہا دیا جے اللہ نے کتھے مینوں کٹھیاں کرنا ہے کتھے مینوں دوبارہ بناوے گا کہ میں مینوں سامنے کھڑا کرے گا کہن لگا مینوں پتر بہا دیا جے نوجوانوں جڑے ویلے بابا دنیا تو ٹر گیا نبی کریم نے فرمایا ایدی اولاد انہاں ساڑ کے ایدی خاک نو سمندر چ بہا دیتا ابھی ہوا چ اڑا دیتی اللہ کریم نے سمندر نو حکم دیتا ایدی خاک نو کٹھیاں کر ہوا نو حکم دیتا دی خاک نو کٹھیاں کر جڑے ویلے کٹھی ہو گئی اللہ نے فرمایا قم باذنی اٹھ میرے حکم دے نال اٹھ اے دوبارہ انسان بن کے اللہ کے سامنے پیش ہویا اللہ نے فرمایا انج کیوں کیتا رو کے کہن لگا یا اللہ ایسے گلوں ہی تے ڈر جا ڈردا سا کہ یہ تو پوچھ لیا انج کیوں کیتا ہی کی جواب دے گا اللہ نے فرمایا تینوں نہیں پتا میرا اعلان قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم
اللہ فرما تینوں نہیں پتا جڑا رب تینوں پہلی باری مٹی جو بنا سکتا رب تینوں دوسری بار نہیں بنا سکتا اللہ فرما دس کیتا کیوں ہے کہندہ ڈر گیا سا ڈر گیا سا اللہ فرما ڈر گیا یہ ڈر گیا اللہ فرما چل پھر جنت ہے یا اللہ میں تے پاپ تے گناہ ہی بڑے کیتے اللہ فرما پر میرا بھی تے وعدہ نہ بندی من خاف مقام ربہ جنتان جڑا اللہ دے سامنے کھلو تو ڈر گیا رب فرماندا مانو 2 جنتاں دیواں گا اللہ فرما جا جنت تینوں 2 جنتاں اونوں جڑا ڈر جائے ساڈے جو خوف ختم ہو گیا نا کہ اساں رب دی بارگاہ وچ پیش بھی ہونا کسی دی عزت نو اسی اپنی عزت نہیں سمجھتے مال مفت دلے بے رحم مال آنا چاہیے جدر بھی آ جاوے گا کیونکہ ڈر نہیں نا کہ پیش بھی ہونا ہے اور جے تو آج دی رات توبہ کر لیں تے پکی پیڑی توبہ کر لیں آر دے گڑی رحمت اللہ نے فرما دینے جے میں دیکھاں عملہ واللہ کچھ نہیں میرے پلے جے دیکھاں تیری رحمت واللہ تے پلے 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 کلیم علیہ السلام کی قوم نے عرض کی تھی بارش نہیں آ رہی تھی نبی اللہ دعا نہ کریے قوم نے لے کے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جب میدان طیبہ میں جائے نا اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما اللہ نے فرما دعا دے قبول پر بارش نہیں آنی یا اللہ کیوں اللہ فرما دعا نے قوم کے اندر ایک گناہ گار ہے جنہیں 40 سال گزر گئے گناہ کر دیا انہیں گناہ دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی وہ قوم جو باہر نکل جاوے تو بارش آ جائے گی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا پر میری قوم تو ہاتھے میں ایک گناہ گار ہے اللہ فرماتا ہے گناہ دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی وہ باہر نکل جائے بارش آ جائے گی میری ملت نوجوانوں کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندہ انہیں بھی جدو اپنے گرے 5 جھاتی ماری تے 40 سال دے گناہ نظری آئے نا امام غزالی فرماتے ہیں کہ 40 سال دی عمر تک پہنچ کے تے اپنی نیکیاں تے اپنے گناہاں دا حساب کر لے کہ تیرے گناہ تیریاں نیکیاں تو زیادہ نہیں تے دوزخ دی تیاری کر کے رکھ یہ 40 سال سے تو نہیں بدلیا تے ممکن اس تو بعد بھی تو نہ بدل سکے 40 سال کا انسان پختہ انسان ہوتا ہے ان 40 سال سے گناہ یاد آئے نا رو گیا سامان بلوے کے کہنے لگا میرے گناہ تے رقیب گاڑے ہیں عرض کر دے یا اللہ من نہ گناہ گارا عرض کر دے یا اللہ من نہ بڑا پاپیاں عرض کی دیجئے آج بھی معافی دے دے آج میں پار نکل گیا قیامت تک دنیا میری اولاد میں نے مارنے نہیں انہاں دا بابا بڑا گناہگار سی عرض کر دے یا اللہ آج معافی دے دے اے پردے پانے والے ساری زندگی پردے پاندہ رہے آج بھی پردے پانے سچے دل نہ معافی مانگنا عرض کر دے توبہ کرنا معافی دے دے اچانک بارش آ گئی نوجوان موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ او بھی میری سلائی ہو گئی عرض کی تھی اللہ نے بندہ بھی کھا دے آج جن تینوں منا لے اللہ نے فرمایا موسیٰ ساری زندگی گناہ کردہ رہے میں کسے نو نہیں بکھایا ان کی میں کھاتی کھا دے ان پہ شادی سلائی ہو گئی ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے ہی باون والا 40 سال دے گناہ تے ایک توبہ تے معافی
آدم نے بنا کے اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو. یاد ہے نا سارے سجدہ کیتا تے شیطان اکڑ گیا کہنے لگا میں نہیں کرنا. فرمایا کیوں؟ اور بیٹا آرام نہ بیٹھو سارے لگے اور بیٹھ. گرامی قدر حضرات جب شیطان نے سجدہ نہ کیتا تے اللہ نے فرمایا فاخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. فرمان نکل جا لعنتیا. شیطان مڑ مڑ آدم ول ویکھے. اللہ فرما مڑ مڑ آدم ول کیوں ویکھنا؟ کہنے لگا تیری عزت دی قسم ہے میں آدم کو بدلہ لینا. میری ہزاراں سال دی عبادت کی وجہ تو ضائع ہو گئی. اللہ فرما کی کرے گا؟ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. او جڑا صراط مستقیم ہے نا جڑا سیدھا رستہ تیرے والا آوندا ہے میں اس راہ تے بہ جانا ہے. تے آدم دے پتر نوں میں تیری راہ تے آمن نہیں دینا. میں نہیں نماز پڑھ دینی. میں نو روزہ نہیں رکھن دینا. میں نو شب برات بھی آجے تے جاگر نہیں دینا. میں نہیں نو توبہ کرن دینی. او جڑا سیدھا رستہ میں راہ تے بہ جانا ہے تے میں تیرے بندیاں نوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اغوا کر کے لے جانا ہے. اللہ فرما کرے گا کی؟ کرے گا کی؟ شیطان کہنے لگا یا اللہ میں چوہاں پھانسیوں حملہ کراں گا. اللہ نے فرمایا کہ میں حملہ کرے گا. کہنے لگا میں بندے نے سامنے ہوئی حملہ کراں گا. میں دے پچھوں بھی حملہ کراں گا. میں دے دائیں بھی حملہ کراں گا. اے دے بائیں بھی حملہ کراں گا. انہوں چوہاں پھانسیوں گھیر لواں گا. اللہ نے فرمایا ظالمان 4 سائیڈاں تیریاں نے سامنے اگے پیچھے دائیں بائیں تیریاں تے 2 سائیڈاں میریاں نے. فرمایا اوپر تے نیچے والی میری ہے. فرمایا جو چوہاں پاسوں حملہ کر کے گناہ کرواویں گا مینوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے اے ہاتھ اونچے کرے گا معافی دے دیواں گا. سر نیواں کرے گا معافی دے دیواں. فرمایا 4 ساڈا تیریاں تے 2 میریاں. اے جدوں بھی میرا بندہ ہاتھ بلند کر کے دعا کرے گا ادوں بھی معافی تے جدوں بھی سر نیواں کر کے سجدے چ جاوے گا ادوں بھی معافی. ہے نا سستا سودا؟ ہے نا سستا سودا؟ نوجوانوں آج دی رحمت آوازاں دے رہی کہ کون ہے جڑا کہ میرے کو آج معافی مانگے تے مینوں منا لوے. کرنا کی ہے؟ ہو سکتا ہے ذہن چ سوال آوے اسی سب کرنا کی ہے کیویں منائیے؟ ایک تینوں رون والی اکھ بڑی پسند ہے. حضور نے فرمایا رونا نہ آوے تو رون والا منہ بنا. رون والا منہ بنا کے دکھا دو. توبہ کی اپنے گناہوں تے شرمندہ ہو جانا. شرمندہ ہونا ہی توبہ. صوفیاء فرماتے ہیں جڑے جسم دے عضو دے نال گناہ کیتا توبہ بھی او دے نال کر. زبان دے گناہ تے زبان نہ توبہ کر. ہاتھاں نال گناہ کیتا ہے ہاتھاں دی توبہ کی ہے کہ آئندہ اس ہاتھ نہ گناہ نہ ہو. نگاہ تے اکھ دے نال گناہ کیتا ہے تے اس اکھ دی توبہ کی ہے آئندہ اے اکھ گناہ نہ ویکھے. جب تو ذہن وچ خیال گناہ دا کیتا تے تیرے ذہن دی توبہ اے کہ اج تو بعد تیرے ذہن وچ گندا خیال نہ آوے. تے پیراں نہ ٹر کے جا کے گناہ کیتا تے پیراں دی توبہ اے کہ اج تو بعد ایک قدم ٹر کے گناہ وال نہ جاواں. رمضان شریف آ رہے ہیں نا نکے نکے بچیاں بھی روزہ رکھتے تے وڈیرے بابیاں بھی روزہ رکھتے. اتنی گرمی دا موسم آ گیا. کسے 6 سال دے 7 سال دے روزہ دار بچے کو کمرے چ لے جاؤ یا 90 سال دے بابے کو کمرے چ لے جاؤ تے ٹھنڈا پانی رکھ کے تے لذیذ کھانا سامنے رکھ کے انہوں کہو بیٹا تینوں روزہ لگ رہا ہے پیاس لگی ہے بھوک لگی ہے کھانا کھا لے ٹھنڈا پانی پی لے. دیگر دا ویلا اثر دا ہو گیا پیاس تینوں بڑی لگی تے پانی ٹھنڈا کوئی نہیں ویکھدا پی لے. تو بچہ کہے گا نہیں جی میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے. آخیے نا چل بیٹا کوئی نہیں ویکھدا پی لے. بچہ کہے گا جی میرا روزہ ہے کوئی نہیں ویکھدا
اللہ پہ ویکھدا ہے۔ آئی اللہ مینوں تینوں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جے روزہ نہیں توڑدا کیوں؟ اللہ پہ ویکھدا ہے۔ تے بندیا اپنا یہ عقیدہ پختہ کر لینا 11 مہینے بھی گناہ کرن تو پہلے تینوں خیال آ جائے کوئی نہیں ویکھدا، اللہ پہ ویکھدا ہے۔ انہوں تقویٰ تے انہوں پرہیزگاری کہندے تیرے ہر عمل تے مور لگ جاوے کہ میرا اللہ پہ ویکھدا ہے۔ ہر عمل کرو تو پہلے سوچ میرا اللہ ویکھدا، کوئی نہیں ویکھدا، میرا اللہ پہ ویکھدا ہے۔ نیک او نہیں ہوندا جیڑا لوگاں چ بیٹھا نیک ہوئے، محفل چ نیک ہوئے، نیک وہ ہوندا جڑا تنہائی چ بیٹھا بھی نیک ہوئے۔ میری ملت دے نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو۔ نیک او ہوندا جڑا کلا بیٹھا بھی نیک ہوئے، اپنی تنہائیاں نو پاکیزہ کرو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رات نو سون لگیاں جدا خیال لے کے سو جائیے خواب بھی او دے آؤندے نے۔ جے انڈیا دی فلم ویکھدا سویں گا تے خواب ڈراونے آؤ گے تے تو خیال ہی مصطفیٰ دا لے کے سویا کر تینو خواب کملی والے دے آؤں تو درود شریف پڑھدا باوضو پاک بستر پاک لباس پاک جسم لے کے سو تاکہ تیرے تے کملی والے نو ترس آ جاوے۔ اے چین سسٹم دیکھے نا، چین کی سنگل، چین سسٹم دا مطلب ہوتا ہے ایک کڑی نہ دوسری کڑی ملی ہوئی ہے سنگل دی، ایک سرا ہلائیے نا تے دوسرا بھی ہلدا ہے۔ درود شریف دے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ چین سسٹم ہے۔ اگلا درود شریف پڑھن تو پہلے پچھلا نبی پاک تک پہنچ جاتا ہے۔ پتہ لگیا درود شریف بھی ایک سنگل کی طرح کڑی دے نال کڑی ملی ہے تو بس راتی سون لگے درود پڑھ کے کنڈی کھڑکا دیا کر، کنڈی مدینے بھی کھڑک جائے کرے کہ میرا غلام پہ یاد کر دے۔ سون لگے درود شریف پڑھ کے سویا کرو۔ اور میرے بابا جی تاجدار جوڑا شریف فرماتے ہیں کہ 313 مرتبہ درود خضری، کیڑا یاد کر لو، درود خضری شریف، یہ ساڑھے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ تے سارے بزرگان دین دا وظیفہ ہے۔ درود خضری 313 مرتبہ بابا جی حکم فرماتے سن کہ آسان طریقہ ہے کہ پانی کا گلاس رکھ لو، سارے گھر والے کٹھے بیٹھ جایا کرو، 313 بادام دیا گریاں رکھ لو، ایک ایک گری تے ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھو تے ایک ایک گری سارے گھر والے کھا لو، جنیاں گھٹ جان اگلے دن پھر انیاں شامل کر لو، پھر 313 مرتبہ درود خضری پڑھو، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ درود خضری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو پانی دم کر کے پی لو تے بادام دیا گریاں روزانہ ایک ایک کھا لو، جنیاں اج کھا دیا ہونیاں کل شامل کر کے ہر گری تے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو۔ تے میرے بابا جی فرماتے ہیں کہ تیری کمائی سے برکت نہ ہوئے، کہ تیری شوگر نہ مکے، یہ تیرا بلڈ پریشر ٹھیک نہ ہوئے، گھر جو بے برکتی ختم نہ ہوئے۔ آپ فرماتے سن جے اللہ تو انہوں پتر نہ دے، یہ فرماتے ہوتے سن قیامت نو پیر کبیر علی شاہ دا گریبان پکڑ لیا۔ مطلب کیا اندر ایویں کہ گل ساڈے والوں رہ گئی، اپنے گھراں چ اہتمام کرو نا۔ رات نو عشاء تو بعد ٹی وی بند کر کے بچیاں نو لے کے تے بچیاں نو بٹھا کے آکھیا کرو آؤ نبی پاک تے درود شریف پڑھیے، آؤ درود شریف نبی پاک دی ذات تے پڑھیے۔ اپنا رابطہ تے مدینے والے نہ جوڑ، وہ کڑی نہ کڑی تے ملا تے راتی سون لگیا درود شریف پڑھ کے نبی پاک نو آبادہ دے کے سو، پھر ویکھ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دے انج تے کرم فرمان گے نا کہ تو آنکھیں گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، آؤ میں حضرت دائیا قلبی والا واقعہ بھی آج سنانا چاہنا، وقت نہیں پیڑ سنایا آج سنانا کیوں؟ چاند دن پہلے ایک بچی نو میاں والی دے اندر ایک نوجوان نے اپنی بیٹی نو 7 دن دی بیٹی نو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیتا، کیوں؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہویا؟ نوجوانوں یہ مطلب ہے کہ آج بھی کچھ ظالم انج دے ہیں کہ جنہ تے دور جاہلیت دا پردہ اکھاں تے لوگ تے اپنی اولاداں نوں انجی زندہ دفن کر دیندے سن۔ نبی پاک جدوں مکہ آئے نا عمرہ کرنے واسطے، توجہ ہے میں بالکل تقریر دے موڑے چڑھی سا، مگر میرا دل کرے میں تانوں کچھ چیزاں گلاں ضرور عرض کر دوں۔
عمرہ کرن میرے نبی مدینہ تو مکے آئے تھے کافر آخیا 3 دن دی اجازت ہے 3 دن رہ کے جب نبی پاک مکے تو مدینے بڑھ ٹرے نا کہ چھوٹی کی بچی آ کے نبی پاک نے جبھا مار لیا بچی کہنے لگی یا رسول اللہ میرا مکے چ کوئی نہیں مینوں مدینے نال لے جاؤ حضور نے غور کیا کہ بچی میرے نبی دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حضرت امامہ ہے نبی پاک نے حکیم پیار نے نام لگا کے حضور نے فرمایا ہے میرے چاچے دی بیٹی انہوں کون پالے گا مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گیا تو کہ یا رسول اللہ انہوں میں پالا میرے آقا نے فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے عرض کی سونیا تیرے چاچے دی بیٹی ہے تے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے کھلو گے عرض کی جی میں پالا حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ اب کی دی یا رسول اللہ ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے تو دوسرے دن میرا رشتہ اے وے کہ ایدی خالہ میری بیوی ہے حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے چلو گے تے کہتے ہیں یا رسول اللہ بچی کو میں پالوں گا فرمایا کیڑے رشتے نہ اب کی دی جب تسا مدینے صحابہ میں بھائی بھائی بنایا سی نا تے حضرت امیر حمزہ نے میرا بھائی بنایا سی اے میرے بھائی بھی بیٹی ہے میری بھی بھتیجی ہے نبی پاک نے فرمایا جعفر تیار بچی کو تسی پالو یا رسول اللہ کیوں فرمایا خالہ کا حق ماں تو بعد سب تو زیادہ ہوتا ہے راہ پر تشریف لے ان والے مردہ میں دسنا چاہنا میرے نبی نہیں آئے کہ بچی پیدا ہوتی ہے نا کوئی کہتا ہے تو میں مارا گا کوئی کہتا ہے میں مارا گا کوئی کہتا ہے میں مارا گا میرا کملی والا آیا تو کوئی کہتا ہے میں پالا گا کوئی کہتا ہے میں دیاں دی لاج رکھی میرے نبی نے بیٹیاں دا ایسا پیار سینے جو باپ دے پیرہ دے ڈال دیتا ہے اجھے نوجوان چھٹکیاں جو اوور ٹائم لگا دے کیوں وہ جڑے باپ دی کمر دوری ہو گئی وہ دہاڑی تے جاندا کیوں وہ بھائی جڑا فیکٹری چ اوور ٹائم لگاندا وہ کہندا میری بہن جوان ہوگی مجھے ہاتھ پیلے کرنے وڈیرا باپ کہتا میں سباس تے دہاڑی لگا دے بیٹی جوان ہوگی میں ہاتھ پیلے کرنے اس فیضان ہے سارا مدینے دا تاجدار دا کہ دیاں دا پیار تے محبت میرے نبی نے سینے چڑھا دے نا حضرت دائیہ قلبی میرے نبی نو مدینے دی گلی چ ملے ایڈا سونا نوجوان کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چہرے تے نقاب رکھ دے کیونکہ عورت حسن ویکھ کے فتنہ چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اتنا سونا کہ جس قبیلے جو گزر ہے گلیاں چ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑی کھڑی کدو گزرے تے ویکھ لگے سونا لگا میرے نبی نو او کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا رات نو نبی پاک نے دے واسطے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیات قلبی عرض کی تھی ایڈا سونا بنائے تو دوزخ وچ ساڑا نہیں بنائے انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی صبح دائی اکھر بھی روندے ہی آگے عرض کی تھی سونے میں نو پیغام سنا جڑا اللہ نے دے کے بھیجے میں 700 افراد قبیلے دا سردار نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت کا اعلان سنایا داہیہ نے عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ نہیں کیتے اللہ معاف نہیں کرنا میرے نبی فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ کہ جڑا میرا ہو جائے نا وہ کچھ نہیں کہنا انہیں عرض کی تھی میں گناہ نہیں بڑے کیتے بنا تو کلمہ تے پڑھ کلمہ پڑھیا معافی مل گئی تے داہیہ روئی جا رہے حضور کرنا ہونا کیوں رونا ہے عرض کی تھی اجے ایک کو گناہ یاد ہے اللہ نے وہ بھی معاف کرنا فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی سونے اسی قبیلے والے پتر پال لینے آن تو بیٹی نہ زندہ دفن کر دیتے ہیں میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر دیا میرے نبی زاروں کی تار رو پہ آج بھی کئی ظالم ایسے ہیں کسی نگار کے 2 3 4 بیٹیاں ہو جاؤں کہتے ہیں بڑا افسوس ہویا تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی وہ بیٹی دے آؤں تے افسوس کرنے والے تو اس نبی کا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ میں آئے میرے آقا علیہ السلام روئے تھے جبریل آکے تو کہتی اللہ فرماتا رو نہ تینوں کیا دے پچھلے گناہ دی معافی ہے آئندہ نہ کری دائیہ پھر رو رہے میرے آقا فرما ہون کیوں رونا عرض کی دل آج پانا ہے کہ گناہ اجے بھی یاد ہے اللہ نے اور ہی معاف کرنا فرما وہ بھی سنا
عرض کی میرے گھر بچی بچے کی ولادت کا ویلا میں ہندوستان کے کسی دور دراز علاقے چ کئی سال واسطے تجارت نہیں جا رہا تے بیوی نے کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لوی کہ بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال کے بعد آ کے میں دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی سی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دی تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے انہاں تیاں نوں پیواں تے بڑے مان ہوندے کدے غور کیتا جے کوئی بھائی اپنی بہن نوں چھڑک مار دے نا تے بٹیرا جا باپ طرف کہ اندر خبردار میری دھی نوں کو چھڑک نہ مارے یہ تہاڈا کچھ نہیں کھاندی تے پیو دے چور دے اس ویلے تیاں دے مان پرما دی ذات تے ود جاندے عید دے دن آ جان اے ویراں تو کپڑے بھی نہیں منگدیاں بڑے باپ تو منگدیاں کیونکہ بہناں نوں پتہ ہوندا ویر انکار کر لئی نے باپ دھیاں نوں کدے نہ نہیں کردے دائی قلبی نے تو پوچھا نا تو کون ہے وہ بیٹی جی نے باپ جے دیکھے انہوں اپنے باپ سے خبر ہے کہ انہیں کو مانو سن کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہے میں اپنے پاپا دی بیٹی میں اس گھر کے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے کہ گھر دا مالک دے میں اس گھر دا مالک عرض کی کملی والا میں نے آکھا بچی نے میری اللہ تعالیٰ نے جفا مار لے آؤ کہ رو کے کہنے لگی پاپا کتھے ٹر گیا سے میں تیری راہ ویکھدی رہی ہوں میں تینوں وجہ مار دی رہی ہوں عرض کی کملی والا بچی نے دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے اُنی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے عرض کی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون کھلا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگاؤ لوا پھر خیال آیا لگایا کھنائے ساڑیاں دفن کرتا رہا اپنی نو سینے میں لگا کے رکھے آؤ اپنی بیوی نو یا کہ نو تیار کر دفن کرے آؤ کوئی بھی نو بیٹی کا باپ نہ ہویا کھے عرض کی تھی سونیوں دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مری نہ ایدی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیوں بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی میں نو پیار کر دی نہ میں کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا نہ تیری راواں ویکھدی رہی اے بابا آ گئے آجا مینوں نان کے لے جاؤ بابا مینوں نویں جوڑے لے دے بابا مینوں کھلونے لے دے سونے میں بچی نل بول دائی کملی والے بچی منہ چم دی میں نو پیار کر دی عرض کی سونے جنگل آیا بچی نو دھوپے بھی کھا کے بھی قبر کھود رہے آؤ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی میں نو پانی پلا دی نالے کہندی بابا جانے آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا آجا گھر چلنے اج کی سونے میں بچی نل بول دئی نہیں اولادا والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ کرے آوے پتر سو جاندے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڈیکدیاں نے اج بھی باپ کرے آوے کوئی نصیباں والا پتر باپ دے سینے لگدا ہے اج بھی دھیاں پیواں نوں دوڑ کے جفے مار لیندیاں نے اج کی کملی والے قبر تیار بچی قریب آئی میں قبر کے دھکا مارے بچی دیا چیخاں نکل گئیاں میں مٹی پاندا رہا میں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا مرینا میں تیری راواں ویکھدی رہی ہوں تے بابا مرینا میں تینوں وجہ مار دی رہی ہوں تے بابا مرینا
सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवागी ते बाबा मारी नाल खिलौने भी नहीं मंगती बाबा मारी नाल मैं जोड़े नहीं मंगती बाबा मैं नाल इत्थे भी नहीं जाना अज की सोनिया मैं मिट्टी पांदा रहा ओ बाबा बाबा कर दी रही सोनिया मेरी राता की नींद मुक गई मेरे बिना दा आराम खत्म हो गया अज भी रात नूं लेटना कन्ना च होदियां बाबा बाबा दियां आवाज़ां आउंदियां ने अज की सोनिया ने निक्के निक्के हथ जोड़े ने कहन लगी बाबा ये भी नहीं कहती मारी ना तेरी बेटियां मार जाओ पर जाती बाहर दस जाओ मेरा कसूर की है अज की सोनिया मैं मिट्टी पांदा रहा इतियां लई परदेस दे बादल पुत्रा लई जागीरा कुछ ना कहना इतियां दिया तकदीर की सोने बची जब दफना के करीब आई उन्हें आसमान वाले देखे रोके लगी नीली छत वाले आओ इन धियां पैदा ही क्यों करना है तो तक मरदियां रह गया कह लगी रब्बा मैं सुनिया तेरा एक नबी आना है उन्हें आके बेटियां नूं सीने नाल लाना कह लगी आने वाले आओ जरा जल्दी आ जाओ धियां मर चलियां ने अज की सोनिया बची तकने आ गई मेरे आका इनारे सरकार की ताड़ी मुबारक पर आ गई सहाबा खड़ा मार के रो रहे किसने आख्या दाइया चुप कर जा क्यों पे नबी मरलाना है मेरे आका ने फरमाया दाइया एक बारी फिर उस बेटी की गल सुनाओ जड़ी मोहम्मदियों भी कई कर दी तुर गई आका रो रो के फरमा सुनो जेड़े बेटियां नाल प्यार नहीं करते हजूर ने फरमा जिन्हों रब दो बेटियां दे एक हदीस पाक फरमा तीन बेटियां दे एक हदीस पाक इमाम तिरमिज़ी ने लिखा हजूर ने फरमा जिन्हों रो रब दो बहना दे यानी जिहदे ते बहना ते बेटियां दी जिम्मेदारी आ जाए फरमा मेरी सुन्नत समझ के बेटी के बहन पाल के जवान करके उसकी शादी करे फरमा क़यामत में जन्नत च मेरे इतना करीब होवेगा जिवें शहादत की उंगली के नाल की उंगली जिस वेले तशरीफ ले आया कुल आलम दा वाली दियां नौ भी इज्जत मेरियां भर गए घर से खाली नौजवानों शबे बरात तशरीफ लियाउण वाले जेड़ा रब एडे एडे बड़े गुनाह माफ कर सकता है मेरे ते तेरे गुनाहों की औकात की बस माफी मांग लिया अज सच्ची पक्की पीली तौबा नसूर करे अज सुबह की नमाज अजान तक अल्लाह तो मैंने पुकार पुकार के कह रहे मंगू लिहाजा जो मांग लिया जे खाली ना जाया जे बड़ा बद वक्त होगा जोड़ा अज भी अपने रब को ना मना सके गिरामी कदर हजरात हुण साडे आवाज़ हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुफियान आसी साहब बेटा साडे गाँव की जीनत